عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ خداوند کے حضور آ کر سر بسجدہ ہو کر اس کی شکر گزاری کر سکوں، کیونکہ خداوند کا ہر وعدہ میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے بہت سے شاگردوں پر وہ ہویدا ہوئے، ظاہر ہوئے، ان سے باتیں کی، ان کو اپنے زخم دکھائے، درخصوص توما کو یا تھامس کو، جسے ڈاؤٹنگ تھامس بھی کہتے ہیں، شکاک۔ اس نے کہا جب تک میں کیلوں کے زخم نہ دیکھوں باور نہیں کروں گا، تو خداوند نے وہ بھی انہیں دکھایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تھامس وہ شخص ہے جو کہ کنیا کماری تک گئے۔ ہاں، وہ خداوند کا رسول ہم لوگوں کے لیے، افغانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، شری لنکا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، نیپال کے لیے، جو ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے ان کے لیے خداوند کے رسول تھے۔ انہوں نے اتنے سفر پیدل چل کر، مشکلاتیں سہ کر، صرف اس وجہ سے کہ اس نے خداوند کو اپنے دیدہ نگاہ کی تھی، اپنے دیدے سے، اپنے چشم سے، اپنے آنکھوں سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے کیلوں کے زخم دیکھ کر، لمس کر کے، چھو کر کے اس نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ نہیں کہا کہ چل کفر بکتا ہے تو، میں خدا نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس بات کو سمجھ لیں، جب وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہاں پر کہا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کر؟ بھائی، رسولوں نے ہمیشہ سجدے کیے، یسوع نے ایک بار بھی ان سے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر، کیونکہ وہ ہے زندہ خدا، وہ ہے خالق کون و مکان، خالق کائنات، ہمارے خالق، ہمارے مالک، نفس دہندہ۔ اسی وجہ سے جب ان کی پیدائش ہوئے تو مجوسی افغانستان، ایران، تاجکستان سے آئے اور انہوں نے بھی یسوع کو سجدہ کیا، چوپانوں نے یسوع کو سجدہ کیا، جتنے لوگ ان کے سامنے تھے ان کو سجدہ کیا۔ یہاں پر معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، ایک بار بھی خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر۔ انہوں نے سارے سجدے قبول کیے کیونکہ وہ خدا ہیں۔ میرے مسلمان عزیز بہن بھائی جو مجھے کال کرتے رہتے ہیں، ان کا یہی سوال ہوتا ہے، تو میں ان سے صرف یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی کہاں پر یسوع نے جنہوں نے انہیں سجدہ کیا ان کو منع کیا سجدہ کرنے سے؟ کبھی کبھار وہ قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس ہفتے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، ایک میرے عزیز مسلمان بھائی اور بہن، ایک گھرانہ اور ان کے بچوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ میں نے ان سے لگ بھگ 40 منٹیں بات کی، ان کے سوالوں کا جواب دیا، اطمینان بخش۔ یہ نہیں کہ کسی سٹیج پر لوگوں کو دھوکہ دیں، کلام مقدس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے میں تمہارے ہی انجیل سے یہ ثابت کروں گا کہ یسوع خداوند نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، کلام مقدس کو پڑھیں، یہ کلام اس کو پڑھیں، اسی سے
آپ کو وہ فیصلہ اطمینان بخش ملے گا کہ یسوع ہے خداوند، اور وہ ہمارا منجی، نجات دہندہ ہے، جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ زندہ خداوند ہے، وہ زندہ خداوند ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کا فون کٹ رہا ہے میرے خیال میں۔ ہیلو ہیلو چل رہی، جلدی بات کریں نا، ہیلو آواز کم کریں۔ ہیلو ہیلو بولو نا، ہیلو ہیلو۔ ہیلو بیٹی، سلام پاک صاحب۔ السلام، آپ کا تھینک یو، دعا کی میں فرسٹ آیا، آپ کا نام کیا؟ سیکنڈ آیا۔ ہاللیلویا، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کل کو کال چل رہی ہے۔ ہیلو ہیلو بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وہ بات کر رہے ہیں نا، ابھی بات کریں۔ اور ہیلو ہیلو، بات کریں بیٹا، بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ ہیلو، ہاں، ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ آپ میری، ہاں جی، بات کریں، بات کریں۔ تھینک یو، آپ نے دعا کی میں کپ لے کے فرسٹ آیا۔ ہاللیلویا، فرسٹ آئے ہیں، مبارک ہو آپ کو، خداوند آپ کو برکت دے بیٹا، اور خداوند آپ کو عمر نیک عطا فرمائے۔ ہاں جی، ابھی چل رہی ہے کال، ہاں جی، ابھی بھی بات کال چل کریں، رہی ہے آپ کی۔ ٹی وی سے نہ سنیں، میری بات کو سنیں۔ ہیلو، ہاں بہن، بات کریں، وقت کم ہے میرے پاس۔ ہیلو بہن، میرے خیال میں جب آپ فون کرتے ہیں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز کو کم اس لیے کریں کیونکہ لائیو شو جو ہے وہ 7 سیکنڈ، میرے خیال میں 7 سیکنڈ بعد آپ تک پہنچتے ہیں، تو کبھی کبھار لوگ اپنی آواز سننا چاہتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بچے کا، اور میں نے ان کے لیے دعا کی تھی اور وہ فرسٹ کلاس آئے ہیں، خداوند کا شکر گزار ہوں میں۔ تو خداوند کا اطمینان لازمی ہے ہمارے لیے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس کتاب مقدس پر تکیہ کرنی چاہیے، نہ کہ ان ملاؤں، ان بحث و مباحثہ کرنے والوں ان کی نہ سنیں، کیونکہ وہ کتاب مقدس کو توڑ مروڑ کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ خود کتاب مقدس کو پڑھیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہوا ہے۔ بھائی، خداوند بطالت میں نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہوتا، نہ اس کا کلام نہ وہ خود۔ خداوند کا کلام کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نہیں آیا کہ توریت کو تغییر دوں، بلکہ آیا ہوں اسے تکمیل کروں۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ منسوخ نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں یہ تغییر کیا ہوا ہے، تبدیل کی گئی ہے اسے، کس نے، کب، کہاں، کس جگہ؟ آپ ذرا تاریخ کو درست طریقے سے پڑھیں تو یہ ہے حقیقت۔ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس پر توجہ کریں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ یوحنا کی متی کی انجیل میں سے آپ کے لیے یہ پڑھوں۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور 11 شاگرد، ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 28 باب میں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ دیکھیں، سجدہ کیا، خداوند نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کبھی نہیں کیا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، پاسٹر سناؤ۔ بس خدا کی مہربانی ہے، کیا خدمت کر سکتا ہوں بہن؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ پاسٹر جی، میرا نام رضیہ۔ ہاں جی بہن پچھلی رضیہ۔ بدھ میں نے دعا کرائی تھی، ہاں جی بہن۔ مجھے شوگر بہت تیز تھی، ہاں جی 400 کے قریب تھی، ہاں جی، تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ کنٹرول ہے، تو میں دوائی دیتی خدا کا میں شکر گزار ہوں بہن۔ یہ لازمی ہے، ابھی دعا کرنی ہے، وہ ہاں جی
پاسٹر جی ابھی دعا کرنی ہے کہ میرا آپریشن ہے آنکھ کا، میں ضرور دعا پیر کروں گا کو. آپ کے لیے، ضرور دعا کروں گا۔ اے ہاں خداوند جی. میں بہن رضیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی آنکھوں کا جو آپریشن ہے وہ کامیابی سے ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے۔ خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تیری چنگائی ان پر ہے۔ خداوند کو حکمت بھی عطا فرما کہ وہ کیا کھائیں کیا پئیں اپنی تندرستی کے لیے، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ڈاکٹروں کو بھی حکمت عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں بہن کو چنگائی ملے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے، شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ لو جی، میری بلی یہاں پر آئی ہے، اور دیکھیں، اور انہوں نے اس سے دیکھ کر، یعنی شاگردوں نے یسوع کو دیکھ کر کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کہاں پر ہم پاتے ہیں کہ یسوع نے انہیں کہا کہ سجدہ مجھے نہیں کرو، سجدہ صرف خدا کو کرو، کیونکہ وہ ہے خدا، اسی وجہ سے اس نے انہیں یہ نہیں کہا۔ اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا یعنی منہ کے بل گرے اور سجدہ کیا۔ مگر بعض نے شک کیا، بعض آج بھی ہیں جو شک کرتے ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کہیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب وہ سوال کریں گے کہ کس نے دیا؟ او بھائی، خداوند تثلیث میں ہے، ایک خدائے واحد، 3 شخصیات، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور دیکھیں یہاں پر جس طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں انہیں کہ اختیار جب مجھے دیا گیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں سے نہیں، نام سے، ایک خدا نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کسی اور نے، میں نے حکم دیا، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ حکم دینے والا ہے، وہی ہے جس نے شریعت دی موسیٰ کو، وہی ہے جس نے شریعت موسیٰ کی تکمیل ہمارے لیے کی۔ اور دیکھو، میں دنیا کے آخر، یہ دنیا لفظ جو ہے اردو بائبل میں، یہ عمر ہے، ہمارا جو عمر ہے اس دنیا میں، اس کی بات ہوتی ہے۔ دیکھو، میں عمر کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی اگر وہ خدا نہ ہو تو کس طرح وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کس طرح وہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند دا شکر ہے، میں تے ٹھیک ہاں۔ میں اگے بھی کال کردا پیا، ہاں جی، تے مینوں نہ پتہ نہیں سی بھی اج بدھ ہے۔ ہاں جی، تے او تے میری ہن بیگم نے دسیا، میں کہ من تے پر صاحب نے کہا بھی میں مصروف ہاں، ذرا ٹھہر کے کریا جی۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی، خداوند آپ کو بہن کو بھی برکت دے۔ جی، میرا جڑا منڈا فوت ہویا نا، ہاں جی، او دی بیگم تے اودے بچے بڑے ڈردے نے، ہن بھی ادھر جا کے رات نوں سوندے نے اپنے مامے دے گھر، تے او گھر نہیں ٹھہردے پے۔ دعا کرو انہاں واسطے خصوصی۔ میں ضرور دعا کروں گا، میں ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے والد اس دنیا میں کھو دیے، مگر ہم جانے والے ہیں اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ خداوند، میں تیرے اطمینان اور تسلی ان کے لیے چاہتا ہوں، تیری سلامتی ان کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کو بھی اور بہن کو بھی برکت دے، ان پر تیرے دستے شفقت اور سایہ رحمت ہو، تیرا فضل اس گھرانے کے لیے جاری ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو جی، ہیلو، سلام پاس صاحب۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک پاس صاحب، شکر ہے خدا ان کا۔ ہاں، کیا پاسٹر خدمت؟ جی، میں عدنان بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی، پاکستان عدنان، ملتان میلسی سے۔ ہاں جی بھائی میں نے عدنان، نا پاسٹر، میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ASI اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے۔ ہاں جی، تو دعا کر کے خدا ان میری دعا کو سنے میری، اور مجھے یہ جاب مہیا کرے۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں عدنان کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے بندے کو تیرے تخت
شفاعت کے حضور لاتا ہوں خداون. میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کے لیے اس موقع کے دروازے کھول، تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. میں دعا کرتا ہوں ان کو کامیابی اور سرفرازی ملے، ان کو برکت عطا فرما. اے خداون میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر یقین رکھیں. ان کے گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، اور سب سے بڑھ کر تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین آمین آمین. شکریہ عدنان بھائی فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے. آج کا کلپ ضرور دیکھیں. اس جگہ سے کلپ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اوپر اٹھائے گئے، تو کلپ ضرور دیکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ. تو دیکھیں خداوند ہمارے ساتھ ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ کلپ ضرور دیکھیں. میں کلپ رکھوں گا. کلپ کے دوران آپ فون نہ کریں مہربانی سے. کلام کو سنیں، کلام کو بغور سنیں. کلپ کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں. آدھی رات تک میں آپ کے فون کالز لیتا رہتا ہوں. ضرور کبھی کبھار 2-3 ایک ساتھ فون کرتے ہیں، کبھی کبھار 4-5 ایک ساتھ فون کرتے ہیں. میں ہر ایک کو اس وقت نہیں لے سکتا. یک کے بعد دیگرے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے کالز لے لوں، آپ کے لیے دعا کروں. ایک بہن نے کل رات شکایت کی تھی کہ انہوں نے کئی بار فون کیے، بھئی اس وقت میں سویا ہوا تھا. تو میں کبھی کبھار پاکستان میں جب دن ہوتے ہیں، یہاں پر رات ہوتی ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. مگر میں کوشش کرتا ہوں دن بھر آپ کے فون کالز کا جواب دیتا رہوں. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے آج کا کلپ دیکھیں گے اس مقام سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اوپر اٹھا لیے گئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹیں. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ یہاں کھڑے ہو سکوں. آپ میرے بائیں طرف ماؤنٹ آلیو، باغ زیتون کو، یا وہ پہاڑی جسے اسینشن کی پہاڑی، یعنی خداوند یسوع مسیح جب اٹھائے گئے اوپر، جب وہ آسمان کو چلے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ واپس لوٹیں گے، اور پھر بیت عنیا، مریم، مارتھا اور الیعازر کا شہر. لوقا کی انجیل میں اور اس کے 24 باب میں ہم یوں پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے شاگردوں پر آخری بار ظاہر ہوتا ہے. 50 آیت سے اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیت عنیا کے سامنے تک باہر لے گیا. بیت عنیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو بیت عنیا سے یوں کر کے وہ آئے یہاں اوپر. یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، ماؤنٹ آف آلیو، باغ زیتون، خداوند کا وہ مقدس مقام جہاں سے وہ اٹھایا گیا، جہاں سے وہ اوپر گئے، آسمان پر اٹھایا گیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے 51 آیت میں، 24 باب لوقا کی انجیل. اور لکھا ہے وہ، یعنی ان کے شاگرد جو ہیں، اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ یروشلم ہے. یروشلم شہر اس طرف ہے. اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے اٹھائے گئے اور وہ چلے گئے، ہم
متی کی انجیل میں اور اس کے آخر باب میں یوں پڑھتے ہیں، خداوند کا کلام فرماتا ہے 28 باب متی کی انجیل اور اس کے 16 آیت سے اگر میں پڑھوں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اگر آپ وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں بیت عنیا کے بالکل پیچھے، وہ گلیل ہے، دریائے گلیل بھی وہی ہے، وہ گلیل ہے، اور جو پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ یردن ہے۔ تو گلیل جو ہے وہاں پر آپ کے ہوئے بیت سیدا، آپ کے ہوئے کفارناہوم اور ٹائبیریس اس طرف وغیرہ، سارے کے سارے اس طرف ہیں، اور اس طرف جو ہے یہ جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت عنیا ہے۔ مارتھا، مریم اور الیعازر کا گھر وہاں پر ہوا کرتا تھا۔ تو لکھا ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، یوں آ کر اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں سے نہیں، کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک خدا ہے، بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا خوبصورت وعدہ اور حکم ہے! ہم مسیحیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جائیں دنیا بھر میں اور شاگرد بنائیں۔ ہم نے کسی کو مسیحی نہیں بنانا ہے، شاگرد بنانا ہے۔ مسیحی بنانا روح القدس کا کام ہے، خداوند کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے شاگرد بنانے ہیں، دوسروں کو بلانا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، وہ مسیحی بن جائیں، یعنی مسیح کے پیرو بن جائیں، اور ان کو ان احکام کے متعلق تعلیم دے جس کا ذکر کتاب مقدس میں ہوا ہے، جسے خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان سب کی تعلیم ان کو دینا ہے۔ اور لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک، یہاں پر میں اس ترجمے سے متفق نہیں، حقیقت میں اس عمر کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور جب ہم اعمال رسولاں یا رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 6 آیت سے پہلے باب اور 6 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، سب نے پوچھا شاگردوں نے، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ وہ منتظر تھے، سارے کے سارے یہودی منتظر تھے، اب بھی یہودی منتظر ہیں، مگر ان کا مشیخہ، ان کا مزایا، ان کا مسیح آ گیا، مگر ان کی آنکھوں پر اب بھی پٹیاں ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اس شہر کے لیے، کیونکہ خدا نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے دعا کریں تاکہ یہ اپنے مسیح کو جان سکیں، اور ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ خداوند دنیا کے لوگوں کے آنکھوں کو کھولے، تاکہ وہ اپنے منجی، نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح کو جانیں۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ کب یسوع مسیح آئے گا، کب اس کی بادشاہی یہاں پر مسلط ہوگی، یہاں پر قیام ہوگا اس کی بادشاہی کا۔ ان باتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونی چاہیے کہ مسیح ابھی آئے گا۔ کئی ایسے مسیحی عالم الہیات ہیں، تھیولوجنز ہیں، جو وہ
حساب لیتے ہیں کہ مسیح کب آنے والا. ایسے جھوٹے لوگ بہت گزر چکے ہیں. ہمیں ان پر دھیان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ خداوند نے واضح کہا ہے کہ ان باتوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ باپ کے پاس رکھی ہوئی چیز ہے، یہ اس کی مرضی اس کے وقت کے مطابق ہونی ہے. یہ نہیں کہ ہم حساب کتاب لگا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی جگہ بٹھا سکتے ہیں. ایسا نہیں. ہمارے لیے کیا ہے وہ یہ حکم ہے. دیکھیں لکھا ہے ان چیزوں کا جاننا. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے. تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ 8 آیت میں ہم پڑھیں گے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، جب یہاں سے خداوند یسوع مسیح اٹھائے گئے، اس کے بعد ہم پینٹیکاسٹ کا دن دیکھیں گے جو دوسرے چیپٹر میں، دوسرے باب میں ہے. اس وقت روح القدس ان پر نازل ہوا. دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے وعدہ دیا کہ ایک استاد، ایک رہنما، ایک معلم میں بھیجوں گا جب میں جاؤں گا. تم اکیلے نہیں رہو گے، یتیم نہیں رہو گے، بلکہ ایک اور آئے گا جو تمہاری تسلی کا باعث ہوگا، تمہیں سکھائے گا، تم میں رہے گا، تمہارے ساتھ، تم میں تمہارے ساتھ، تم میں رہے گا اور تمہارے ساتھ. ہم لوگوں کے دلوں میں خداوند روح القدس رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا. پولس رسول اسی وجہ سے فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح مقدس کا گھر ہے؟ اسے پاکیزہ ہم نے رکھنا ہے، اسے مقدس ہم نے رکھنا ہے، لازمی ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. ہمارے لیے کیا لازمی ہے کہ ہم جانیں؟ یہ نہیں کہ یسوع کب واپس آئے گا، کب اس کی بادشاہی یہاں پر مستقر ہوگی. ہمارے لیے یہ لازم ہے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہ شہر جہاں میں کھڑا ہوں، اسی جگہ یروشلم جس میں باغ زیتون ہے اور عبادت گاہ ہے خداوند کا، یہ سب جگہ یروشلم. اور پھر تم یروشلم اور تمام یہودیہ اس طرف، سارے کے سارے یہودیہ، تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، یعنی پاکستان تک، افغانستان تک، ہندوستان تک، بنگلہ دیش تک، نیپال تک، آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک، سارے کے سارے دنیا، چین تک، اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ ہے ہمارا کام. ہمارا کام یہ نہیں کہ کب اس کی بادشاہی مستقر ہوگی یہاں پر آ کر، کب وہ آئے گا، یہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ خدا کا کام ہے. ہمیں خدا کی جگہ نہیں لینی ہے. وہ کرسی خالی نہیں، وہ ایک ہی شخص کی کرسی ہے، خدا کی ہے، ہماری نہیں. ہمارا مقام خداوند نے مقرر کیا ہے کہ ہم گواہ ہوں گے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں، بالکل وہیں سے، وہ جو چوٹی ہے وہاں سے، یہ کہہ کر وہ ان کے، یعنی شاگردوں کے 500 سے زیادہ لگ بھگ لوگ تھے گواہ، ان کو دیکھا کہ وہ اوپر اٹھائے گئے. یہ لکھا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے، یعنی بادلوں نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہننے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. خدا کے ملائک، خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، وہ ہے گلیل، وہاں سے آئے تھے، اے گلیلی مردو،
तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ टिकटिकी लगा कर देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, इसी तरह से फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद अपने कलाम को बरकत दे, खुदा हमें बरकत दे कि हम इस कलाम को जानें समझें। खुसूसन मसीही लोग जो हैं, मसीह के पैरो जो हैं, हमारा ये काम नहीं कि कब खुदा आएगा। हाँ, हमें दुआ करनी चाहिए जैसे कि खुदावंद ने कहा है, खुदावंद जल्द लौट आ, जैसे कि मुकाशिफे में लिखा है, मगर ये कि वो कब आएगा इसका हिसाब किताब हमें इससे काम नहीं। हमारा काम यह है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 8 आयत में पहले बाप में आमाल रसूला में कि जब रूहुल कुदस तुम पर आएगा, हम मसीहियों पर आएगा। वो आ गया, वो 2000 साल पहले आ गया। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसी वक्त तुरंत फौरन इमीडिएटली तुरंत फौरन और उसी वक्त हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल होता है। वो हम पर नाजिल होता है और वो हमें सिखाता है कि हम कैसे मसीही ज़िंदगी जिएं और कैसे गवाह हों, न सिर्फ यरूशलेम में बल्कि सारे यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक, अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक, ताजिकिस्तान तक, उज़्बेकिस्तान तक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तक, हर जगह हमें उसके गवाह होनी चाहिए। ये है खुदा का अजीम हुक्म हमारे लिए, सब इंसानों के लिए। हमने ये पैगाम खुदावन की इंजील की मनादी करनी है, ये पैगाम पहुंचाना है कि देखो, खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मलाइक ने, फरिश्तों ने कहा कि ए गलीलियो, ए गलीली मर्दों, क्या देख रहे हो टिकटिकी लगाकर ऊपर? यही यीशु जो ऊपर उठा लिया गया वैसे ही वापस आएगा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग, दूत से मुराद है फरिश्तों के साथ, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, यानी खुदावंदों का खुदावंद, प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। और वो दिन आने वाला है, मगर उस दिन तक हमें उसके गवाह के तौर पर इस ज़मीन पर कदम रखना है और उसके इंजील की मनादी करना है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं यहीं से दुआ करता हूँ, जहाँ बाग़े ज़ैतून एक तरफ, बैतनिया जहाँ पर लाजरस को, एलिआज़र को खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन हुए मरे हुए, कब्र में दफन हुए, कफन हुए, एलिआज़र निकल जा, वो निकल गया, जिंदा हो गया। हाँ जी, वो मुकाम आप देख रहे हैं, गलील देख रहे हैं, सारा का सारा आपके सामने ही। यहाँ से दुआ करता हूँ कि खुदावन आपके मुश्किलात को हल करे, खुदावन आपका हाथ थामे रखे और आप खुदावन के हाथ को थामे रखें। मैं दुआ करता हूँ कि अगर कोई बीमारी है आपके घर में, खुदावन चंगाई बख्शे, खुदावन आपको बरक़ात से माला माल करे, मगर उस बरक़ात से ज़्यादा माला माल करे। धन दौलत तो जाती रहेंगी, इन चीज़ों को तो जो खुदा के पीछे नहीं है वो ढूंढते हैं। जैसे कि मत्ती की इंजील
اس کے 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کو تو دنیا کے لوگ کھوجتے ہیں، ہمیں خدا کی عدالت، خدا کی راست بازی، اس کی بادشاہی کا کھوج ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اس برکت کو آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو وہ قوت بخشے کہ حتیٰ اگر مفلسی بھی آئے، مشکلات بھی آئے، مصائب بھی آئے، تب بھی آپ خدا کے پیچھے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں اور اس کے گن گائیں اور لوگوں کے سامنے اس کے گواہ بنے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آمین اور آمین اور آمین۔ اور خداوند یقیناً آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ اس پر یقین کریں، ایمان لائیں، اعتماد کریں۔ یسوع پر اعتماد لانا نیک ہے۔ ہیلو بھائی۔ ہیلو، السلام پاس سلام بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک پاس صاحب، خدا کا شکر ہے۔ خداوند کا میں بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ پاسٹر جی، میرا نام عدنان ہے۔ ابھی آپ نے میرے لیے پرے بھی کہ مجھے بہت اچھا لگا، پھر دوبارہ بات ہو رہی ہے آپ سے۔ خدا کا شکر گزار ہوں میں۔ آپ نے کلپ دیکھا؟ پاسٹر صاحب، میں گھر سے باہر آیا ہوا تو مجھے گھر والوں نے کہا بھی پاسٹر صاحب نا لائیو آئے ہوئے ہیں تو ان سے پرے کروائیں آپ۔ ضرور۔ تو پھر میں نے آپ کو کال کی، پھر آپ نے میرے لیے پرے کی، مجھے اچھا لگا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا میری زندگی میں معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ مجھے جاب مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا بھائی، یہ پروگرام کی مقرر جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ کلپ وہاں سے ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آ رہا ہوں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے لیے دروازے کھولے بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی پھر بات کرنے کی۔ ہاں جی، آمین۔ خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو۔ شکریہ، شکریہ فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے کا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہیلو ہیلو، سلام پاسٹر جی۔ سلام سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ بس خدا کی مہربانی، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میری والدین دعا کروانی تھی آپ سے۔ ضرور، میں دعا کروں گا، ان سے بات کروائیں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ؟ بس خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ کیا دعا کروں آپ کے لیے بہن؟ مجھے بخار ہے پچھلے ہفتے سے، اتر نہیں رہا، ڈرپ بھی لگوائی ہے، تو میرے لیے دعا کریں۔ ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ تیرے دست شفقت اور سائے رحمت بہن پر ہو اور تیری تسلی ان کے ساتھ ہو خداوند، تیری سلامتی ان پر ہو خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہیلو ہیلو، جی السلام پاسٹر صاحب۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی جی، خداوند کی شکر گزاری، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ ہاللیلویا، بس خدا کا فضل ہے، خداوند کی مہربانی ہے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ جی مجھے تھوڑی سی معلومات چاہیے، مجھے کسی نے تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ ہاں جی، کہ بائبل مقدس کی کل کتنی آیتیں ہیں اور کتنے باب ہیں اور کتنی کتابیں ہیں؟ یہ تو بھائی، یہ تو آج کل بہت سادہ ہے۔ اگر آپ گوگل میں لکھیں کہ بائبل کے کل کتنے آیات ہیں، کل کتنے ابواب ہیں، تو وہ آپ کو ملیں گے۔ مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، بائبل کی کتابوں میں ایک بھی کتاب میں کوئی بھی باب، کوئی بھی آیت کسی بھی طریقے سے نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو آیات ابواب ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ جلدی سے اس حصے میں جائیں، یہ ہم نے اس کی تشکیل دی ہوئی ہے۔ تو کتاب مقدس میں کوئی ابواب یا آیات نہیں ہے جس طرح کے مذہبی اور دینی کتب میں ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ضرور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھیج دوں اگر میں فراموش نہ ہو، مگر آپ اگر گوگل میں سرچ کریں تو اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو آیات ابواب جو ہیں وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ خدا کا کلام خدا کا کلام ہے۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ ہاں جی، میں جان، لیکن مجھے تھوڑی سی معلومات اور چاہیے۔ ضرور ضرور بھائی۔ یہ جو ہماری 66 کتابیں ہیں، ہاں جی، کیا یہ کل 72 سے 86 کتابیں ہوتی ہیں
या 78 किताबें हैं? ओ मेरे अजीज भाई, कुछ कुतुब ऐसे हैं जिसे हम खुदा का कलाम नहीं मानते हैं, जिसे अपाक्रिफा वगैरह कहते हैं। तो जो असल बाइबल है, जो असल बाइबल है, उसी पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। मैं दूसरा कॉल ले लेता हूं, मैं जरूर आपके साथ बात करूंगा बाद में। हेलो 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 हेलो, आपने फोन किया, आप बात करें। सलाम भाई, कैसे आप? ठीक जी। हाँ जी, बात करें। ठीक ठाक। हाँ जी भाई साहब, वो हम दोनों मियां बीवी ना काफी बीमार रहते हैं, तो इसलिए हमने डिश लगवाई हुई है, आपको देखते हैं हम बकायदगी के साथ। तो आज हिम्मत करके आपसे बात की है भैया, तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत खुशी हुई मुझे भी। आप हमेशा हिम्मत करें, इसमें कोई बात, मैं आपका भाई हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कभी कभार मैं सोया हुआ होता हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान में दिन होते हैं, यहाँ पर रात, तो अगर फ़ोन मिले तो मैं आपके लिए ज़रूर आपका कॉल ले लेता हूँ। आपका नाम क्या है? बहन का नाम क्या है और आपका नाम क्या है, कि मैं दुआ करूँ आपके लिए? हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई? मेरे ख्याल में हाँ, कनेक्शन दुरुस्त नहीं है। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। ऐ खुदावन, मैं अपने भाई को, बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। खुदावन, तेरे दस्ते शफकत और साया रहमत पर हो। खुदावन, यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। आपका फोन जो है वो कट रही है, मैंने आपके लिए दुआ की है। आप हमेशा फोन कर सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे मेरे अजीज भाई, शुक्रिया फोन करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र है खुदावंद का, ठीक हूँ। हाँ जी बहन, आपका नाम क्या है और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? पास्टर जी, मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ, मेरा नाम बुशरा है। हाँ जी बुशरा बहन, मैं प्रे करवानी थी। पहले मेरा मिस कैरेज हुआ है, उसके बाद एक बेटा फोत हो गया, एक बेटी है मेरे पास 4 साल की। उसके बाद खुदावंद अभी ऐसे नहीं कर रहा। मैं जरूर दुआ करूंगा। हाँ जी, और 2 माह हो गया मुझे शैतान अबलीस ना तंग कर रहा है। मैं जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं बहन बुशरा को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके बदन को छू, उनको अपनी सलामती अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ उनको औलाद की नियामत अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन वो कलाम पर तवज्जो दें, जैसे कि तूने कहा कि इसराइल पर, याकूब पर कोई तावीज़ नहीं होती। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तू ऐ खुदावन उनको अपनी गिरफ्त में ले, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। उनके घर वालों को तेरे सुपुर्द करता हूँ। उनकी बेटी को उम्र नेक और उम्र दराज अता फरमा। खुदावन, इस घराने को तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। टीवी की आवाज़ को कम करें, आप बात करें मुझसे। हेलो हेलो, हाँ जी, बात करें बहन। मैं यास्मीन बोल रही हूँ, बेटे आज वास्ते दुआ करानी है, नहीं रास्ता साढ़े ना करन दिया साउथ अफ्रीका तो। जरूर मैं दुआ नंबर पे मुझे बहुत मेरे पाँव में एलर्जी है, सीने में एलर्जी है, जलन होती है। हाँ जी, मैं जरूर दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ तू उनके बदन को छू, उन्हें लम्स फरमा और उनको खुदावन शफाए कामिल अता फरमा। और आदिल के लिए दुआ करता हूँ तू उनको भी बरकत दे। तेरी मुश्किल कुशाई इस घराने पर हो। खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपकी जो कनेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। आप घर या जिस जहाँ पर आप हैं, कुछ इस तरफ उस तरफ जाएं ताकि कनेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कनेक्शन ठीक नहीं है। आप फिर से दोबारा ट्राई कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मगर इस वक्त आपका जो कनेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। तो ज़रूर आप इस पर ये ले, मैं दोबारा आपका फ़ोन कॉल लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो
सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, कैसी हैं आप? सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है जी पास्टर यीशु का, आप सुनाएं, आप ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। बहन क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? नहीं, रिक्वेस्ट पास्टर जी, खुदावंद आपको कसरत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। बहन मैं खादिम हूँ, खादिम खिदमत ही कर सकता है। जी पास्टर जी, खुदावंद और आपको ब्लेस करे। बहुत शुक्रिया। और ना मेरे बच्चे पेपर हैं पास्टर जी। हाँ जी, 9th क्लास का मेरे बेटे का ना पेपर है सोमवार को, सेकंड टाइम है। हाँ जी, इसके लिए दुआ। और फिर बेटी का ना सेकंड ईयर के, बेटी के तो 20 आपका मई में है। हाँ जी, जी मई में है मेरी बेटी का। मैं तो जरूर आपकी दुआ की जरूरत है। मैं जरूर दुआ करूंगा। आपके बेटे का नाम क्या है और बेटी का नाम क्या है? पास्टर जी बेटी का नाम ईमान है, बेटे का नाम अमन है। ऐ खुदावन, मैं अमल और ईमान को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदा। मैं दुआ करता हूँ उनकी कामयाबी और सरफराजी के लिए, हुजूरी ज़हन के लिए, उम्र नेक के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो। बहन को भी तू अपनी तसल्ली अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मुश्किल कुशाई इस घराने पर हो, वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ, खुदावन आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत करे, शुक्रिया कसरत बहन, के साथ बहुत आपको शुक्रिया इस्तेमाल। बहन, बहुत शुक्रिया बहन। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खुदावन पर इत्मीनान रखना बहुत लाजमी है। बहन नाइला अकील लिखती है, मेरे प्यारे भाई आपको सलाम है। खुदा का फजल और उसका इतना नाम आपको हासिल हो जाए कि आप के मैसेज बहुत ज़बरदस्त है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं आपके मैसेज को सुनती हूँ और बरकत पाती हूँ। खुदा आपको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती की और सलामती की अनाज करें या फिर दे मेरे ख्याल में। तो मेरी अजीज़ बहन, खुदावन आपको भी बरकत दे। मेरी प्यारी बहन, खुदावन आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम्स देखने का। हेलो हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, कैसी हैं? सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्रिया खुदावंद सर। आप सुनाएं कैसे हैं आप? खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। बहन क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बस सब जी शुक्र है खुदा दा। बस आपको देख रहे हैं तो दुआ करवानी है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा ना साथ बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, तो मेरे मियाँ की सांस की प्रॉब्लम है। आज भी मतलब हम पिंडी से मतलब फेफड़े हॉस्पिटल गए थे, तो मेरे बच्चों का मसला, मेरे से सांस नहीं, मेरा तो सांस का बहुत मसला। आप मेरे लिए दुआ करें। पहले मैं तो सीधा बोल रही इस्लाम पास से। मैं जरूर पहले भी 2-3 दफा दुआ की। हाँ जी, मैं जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, उनके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ। तेरी सलामती बहन पर, उनके घर वालों पर चाहता हूँ खुदावन। तेरी शफा उन पर हो खुदावन, तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो, और तेरा फजल इनके लिए जारी हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हेलो हेलो हेलो, आपने फोन किया, आप बात करें मेरे। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बात करें। सलाम भाई, कैसे हैं आप? सलाम, मैं सुन रहा हूँ, बात करें। ठीक है जी, ठीक है ना। मैं मिसेज एल्डर साहब बोल रही हूँ, जॉर्ज। हाँ जी भाई। तो मेरी ना बहू के लिए दुआ करें, मेरी बहू के लिए दुआ करें। पित्ते में पथरी है उसके। हाँ जी। तो उसको जो पित्ते की नाली है ना, उसमें भी वो एक पथरी चली गई है। मैं जरूर दुआ करूंगा। बहुत परेशान है। तो बहन का नाम क्या है? उसके लिए दुआ करें। सुनैना। खुदावन मैं सुनैना को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू रहम फरमा, खुदावन तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, डॉक्टरों को हिकमत दे तशखीस के लिए,
تیری سلامتی ان پر ہو اور گھر والوں پر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہیلو صاحب سلام۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ صاحب سلام۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کیمرے کو ذرا اس طرف، ہاں کیمرے کو ذرا اس طرف لے جائیں کیونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کیمرہ۔ ہاں جی ہیلو ہیلو بھائی صاحب۔ ہاں جی میں سن رہا ہوں بہن، میں سن رہا ہوں۔ میں نا یورین میں بہت جلن ہے بڑے دنوں دی، میں 6-7-8 دن دوائی کھادی، میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ضرور دعا کروں گا بہن آپ کے لیے، ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے بہن۔ خداوند میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند تو خالق اور مالک ہے، تو ہمارے رگ رگ سے واقف ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے کہ تو ان کو شفاء کامل عطا فرما، تیری چنگائی ان کے ساتھ ہو۔ خداوند ان کو برکت دے اور بھائی کو بھی برکت دے، ان کے گھر والوں کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی آپ پر ہو بہن۔ ہیلو ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی خداوند کا شکر ہے، خداوند کا فضل ہے، خداوند کا بڑی رحمت ہے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ بالکل خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاللویا ہاللویا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللویا۔ میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں خداوند نے آپ کو بڑی برکت دے رکھی ہے اور آپ اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اور آپ میں مسیح کی محبت سب سے بڑھ کے ہے۔ یہ سب خدا کا فضل ہے، سب خدا کا فضل ہے میرے عزیز بھائی، سب خدا کا فضل ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے لیے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ جی سر، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ان ساری باتوں کے لیے، سارے پیار محبت کے لیے، سارے خلوص کے لیے۔ یہ ہے پیار کا فضل، یہ ہے حقیقی مسیح۔ ہاللویا۔ تو میں یقین کریں، میرا یقین کریں دل اتنا انتہائی بڑا خوش ہے آپ سے بات کر کے۔ جب کبھی بھی میں پریشان ہوتا ہوں نا تو ضرور میں آپ سے رابطے میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے کلام سنتا ہوں ہر بدھ کا بدھ، یا ہر روز لگتا ہے کلام، ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے تو میں سنتا رہتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر گزار ہوں میں بھائی، خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری اور ہے کہ اگلے ہفتے سے میں جو پولوس جہاں جہاں گئے اور بہت سے گواہی مسیحیوں کے جنہوں نے اپنی جان تک دی مگر ایمان پر مضبوط رہے، ان کی گواہیاں آپ کے لیے رکھوں گا۔ کورنتھ سے، ایتھنا سے، کورنتھ سے، فلپی سے، ان جگہوں سے جہاں پر خدا کے بہت سے خادم وہاں پر گئے اور جیسے انجیل کی انتشار ہوئی، تو آپ دیکھتے رہیں پروگرام اور برکت پاتے رہیں۔ اور میں شکریہ سر، خدا آپ کو برکت دے، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ جو کچھ آپ دکھاتے ہیں اسرائیل کے اندر، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ مقدس جگہ ہم دیکھتے ہیں، نئی نئی جگہ دیکھتے ہیں تو بڑی بلیسنگ ملتی ہے۔ یہ سب خدا کا فضل ہے، خدا کی محبت ہے۔ خداوند کا ہاللویا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ تو میں سر یہ چھوٹی سی بات آپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بس آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ضرور۔ ٹھیک ہے؟ میں نے لیٹر سینڈ کیا تھا تو ضرور آپ ان کے لیے اس کے لیے پرے کریں۔ اور میں والد صاحب کے نا نادرا میں فنگر پرنٹ نہیں لگ رہی، تو اس کے لیے بھی پرے کریں تاکہ 80 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے، تو ان کی بڑی خوشی ہے کہ میں ان کو باہر لے کے جاؤں۔ میں ضرور پاکستان چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کو اور خصوصاً ان کے والد صاحب کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ ان کی جو ایک دل کی اچھا ہے خداوند، تیری مرضی کے مطابق پوری ہو اور ان کو برکت عطا فرما۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین
آمین آمین آمین آمین آمین بہت شکریہ فون شکریہ کا، سر، خدا بہت آپ کو شکریہ، بلیس کرے، بڑی ہاں جی، برکت دے۔ بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور میری بہن نائلہ پھر لکھتی ہیں یہاں پر، میں پھر سے ان کے کامنٹس لاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ کے اس میسیج سے میں بہت برکت پائی۔ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کریں۔ میرا نام نائلہ عقیل ہے، عقیل، میں پاکستان سے ہوں۔ خداوند بہن نائلہ عقیل آپ کو برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس وسیلے سے، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند مزید آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا۔ ہیلو 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 ہیلو، ہیلو، ہاں جی، بیٹا بات کریں۔ سلام آپ کو بھی، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں بیٹا آپ کی؟ آپ بات میں نے کریں۔ اپنی مما کے لیے دعا کروانا۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تیری سلامتی ان پر ہو، جو بھی مشکلات ہیں تو ان کی مشکل کشائی کر، تو ان کا دستگیر بن خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو، سر جی، میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل جو آپ نے بنایا ہوا، ٹھیک ہے، وہ بھی سینڈ کر دیں، ضرور شیئر کر دیں، تو فیس بک پیج بھی آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ ضرور ضرور میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر آپ 8 انجیل لکھیں اور وہاں پر جائیں گے، مگر میں ضرور آپ کو بھیج دوں گا۔ میں پروگرام کے بعد آج بھیج دوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین شکریہ آمین شکریہ، آمین۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور یہاں پر میں بہن عطیہ عنایت بھی پیغام دیتی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹے بلیسڈ، آمین۔ آپ بھی، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اے خداوند، میں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت انجیل مسیح، برکت نجات، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔